شامی صاحب، ایاز میر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بڑی حقیقت پر مبنی بات کی ہے، لیکن اگر اس قسم کے سکینڈلز جن کی قانونی حیثیت جو ہے وہ مشکوک ہے، اگر اس کو ہم ایک چٹخارے کے طور پہ، مرچ مسالے کے طور پہ استعمال کرتے رہیں گے اور آؤٹ کم کوئی نہیں نکلے گا، تو یہ جو رجحان ہے یہ الٹیمیٹلی ہمیں کہاں لے کے جائے گا؟ حامد میر صاحب، یہ ہماری سیاست میں یہی کچھ تو ہو رہا ہے. گزشتہ کئی برس سے کیا کام ہو رہا ہے ہمارے یہاں الزامات لگائے جاتے ہیں، کہانیاں گھڑی جاتی ہیں، اور اربوں روپے کی کرپشن کے نعرے لگائے جاتے ہیں، لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، وہ 6 مہینے 7 مہینے 1 سال 1.5 سال قید رہتے ہیں، کوئی چیز سامنے نہیں آتی، پھر بری ہو کے باہر آ جاتے ہیں یا ضمانت پہ رہا ہو جاتے ہیں. عدالتیں کہتی ہیں بھائی ان کو کیوں پکڑا گیا تھا، وہ کہتے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے. تو آپ یہ کام تو ہم عام زندگی میں اس طرح کرتے جا رہے ہیں. ہماری سیاسی جماعتیں اور ہمارے رہنما جو یہ بڑے مقدس لوگ بنتے ہیں جب اقتدار میں بیٹھتے ہیں، ان کے کیا کارنامے وہ ہمارے سامنے ہیں، کس طرح ایک دوسرے کا جینا انہوں نے حرام کیا ہوا ہے. اب یہ آڈیو اور ویڈیو ٹیپس آ گئی ہیں. اب مجھے بتائیے کہ جو آڈیو ٹیپس ہیں یا ویڈیو ٹیپس ہیں، یہ کون ریکارڈ کر رہا ہے؟ ابھی تو آپ دیکھیں جب یہ آتی ہیں، سوشل میڈیا پہ آتی ہیں، الیکٹرانک میڈیا پہ آتی ہیں، دہائی مچ جاتی ہے. اس کے بعد قانون کی عدالت میں کون جائے گا، اور قانون کی عدالت میں کیا ہوگا؟ اس کا تو یہاں تو جو فضا ہے وہ اس سے متفن ہو جاتی ہے. جو ٹارگٹ تو جس کو کیا جاتا ہے وہ تو بیچارہ بھگتتا ہے اس حالات کو. تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے، ہمارے اجتماعی طور پر بھی، ہماری بار ایسوسی ایشنز کو بھی، ہماری میڈیا آرگنائزیشنز کو بھی، سول سوسائٹی کو بھی، سیاسی جماعتوں کو بھی، کہ یہ جو ان کا حل کیا ہے اس صورتحال کا، کہاں تک ان کو برداشت کیا جا سکتا ہے اور کہاں تک نہیں کیا جا سکتا. اور اگر کوئی چیز سامنے آتی ہے تو پھر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ پھر اس کو کرائے فرانزک کرائے، اس کو بتائے لوگوں کو کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے. میں تو سمجھتے یہ بھی پتہ چلنا چاہیے. بعض اوقات تو جو بات کر رہا ہوتا ہے وہی ریکارڈ کر لیتا ہے، بعض اوقات کوئی درمیان والا ریکارڈ کر لیتا ہے. اچھا، بعض اطلاعات کے مطابق شامی صاحب، اور بھی کوئی تیسرا آنسر بھی ہو سکتا ہے. شامی صاحب، سوال یہ ہے، بعض اطلاعات کے مطابق اس کا فورنزک ٹیسٹ ہو چکا ہے. فورنزک ہو چکا ہے تو پھر ان کا نوٹس لینا چاہیے. لیکن جس نے پھر تو ایویڈنس جو ہے وہ عدالتی ایویڈنس بن گئی. تو اب ہم نے یہ شغل میلہ لگایا ہوا ہے، اس میں ہمارے منہ کالے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے منہ کالے کیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ ہنستے کے ہنستے رہ جاتے ہیں. تو یہ ایک تماشا تو نہ بنائے نا ہم اپنے آپ کو، اس کو کوئی منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن فورنزک ٹیسٹ اگر ہو چکا ہے تو پھر اس کو ایویڈنس کے طور پہ کہاں پیش کیا جائے گا؟ اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جو شرائط عائد کی گئی ہیں کسی آڈیو ٹیپ یا ویڈیو ٹیپ کو ایڈمیسیبل بنانے کے لیے، تو ریکارڈ کرنے والے کو بھی آگے بتانا ہوگا کہ یہ میں نے کیا ہے. تو ٹھیک ہے، فورنزک ٹیسٹ میں تو یہ جینون اگر ثابت ہو بھی جائے تو جس نے ریکارڈ کیا ہے اس کو آ کے بتانا ہوگا کہ یہ میں نے ریکارڈ کیا ہے، اور یہ آرڈر بھی پیش کرنا پڑے گا کہ یہ میں نے کس کے کہنے پہ ریکارڈ کی. لہٰذا معاملہ جو ہے یہ بڑا گمبھیر اور بڑا پیچیدہ ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک آج کا فیصلہ ہے، اس نے بھی کچھ رول آف لاء کے بارے میں بہت سے سوالات پیدا کیے.